والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، امام بربہاری کی کتاب شرح سنہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر کہتے ہیں: وَلَا تَذْكُرْ أَحَدًا مِّنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ امہات المومنین کو صرف خیر ہی کے ساتھ یاد کرو۔ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں کل 11 تھیں، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ ان کے بارے میں خصوصی طور پر عقیدے اور منہج کی اس کتاب میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کا ذکر خیر کرو، یعنی ان کا ذکر آئے تو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آپ کے بیوی بچوں کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا کہ ان کا ذکر خیر سے کرو؟ وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی بدبخت قومیں اس سرزمین پر موجود ہیں اپنے ناپاک وجود کے ساتھ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ امہات المومنین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض کو گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور انہیں نعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ان کے تقدس اور ان کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے عقیدے میں یہ شامل کیا گیا ہے اہل السنہ والجماعت، جو مسلمان ہیں، حقیقی جو مسلمان ہیں، کہ امہات المومنین میں سے کسی کا بھی نام آئے، کسی کا بھی ذکر آئے تو وہ خیر کے ساتھ یاد کرو، اچھے سے ان کا نام لو، ان کو ام المومنین کہو، تاکہ ان پر رد ہو۔ یہ روافض اور اس سے جڑے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے باطنی ہوں یا چاہے اثناعشری ہو، جتنے بھی فرقے ہیں سب پر رد ہے۔ چنانچہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی تشریح میں: امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ احزاب کے اندر۔ چنانچہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک صاحب نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی وہ سبائیوں میں سے تھا، خارجیوں میں سے تھا، اس کے سامنے آپ کا ذکر آیا، جس نے ذکر کیا وہ ام المومنین کہا کہ اماں عائشہ نے ایسا کہا ہے۔ صحابہ کرام جب آپ سے جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، دین حاصل کرنے جاتے تھے، مسئلے مسائل پوچھنے، بڑا سے بڑا کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی سنگین اور پیچیدہ مسئلہ ہوتا،
تو صحابہ کرام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اس کے حل کے لیے، اور کہتے اماں عائشہ نے یہ کہا، اماں عائشہ نے یہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا نام آیا سامنے اور جس نے بھی ذکر کیا اس نے آپ کا نام ماں ام المومنین کہا اور اماں عائشہ کہا، ٹھیک ہے. وہیں پر ایک بندے نے کہا یا لیست بأمی، ہماری ماں نہیں، ہم نہیں ماں کہیں گے. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اس نے ٹھیک کہا ہے. جس نے کہا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں اس نے اپنے حساب سے صحیح کہا، میں صرف مومنوں کی ماں ہوں، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے ازواجہ امہاتہم اے امہات المومنین، اس سے پہلے مومنین کا ذکر ہے، النبی اولیٰ بالمومنین. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، میں صرف مومنوں کی ماں ہوں. جی ہاں. چنانچہ جتنے روافظ ہیں آج اور روافظ کے تم چھلے، وہ سب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ماں نہیں سمجھتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جواب کو ان پر فٹ کیا جائے گا کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، اماں عائشہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، غیر مومنوں کی مائیں نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، مسلمان سمجھتا ہوگا، وہ کہے گا ماں سمجھے گا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا. اگر آپ کو بیوی نہیں سمجھتا اللہ کے رسول کا تو ظاہر سی بات ہے، یا تو یہ سمجھو یا تو وہ سمجھو. بھئی آپ کی بیویوں کو تو کہا گیا کہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اب یا تو تم انکار کرو کہ وہ بیوی نہیں تھی اور ایسا کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ محالہ ماننا پڑے گا. اور اگر کوئی انکار کرے گا تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، قرآن کی تکذیب لازم آئے گی، اور وہ کسی صورت بھی مومن نہیں رہ جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا. آگے کہتے ہیں چنانچہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ان کا احترام اور عزت واجب ہے، ان سے محبت کریں گے. کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی سے شادی کرے. تو یہ حرمت میں بھی، عزت اور احترام میں بھی ہر اعتبار سے ماں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ حرمت باقی جیسے سگی ماں کی ہوتی اسی طریقے سے وہ حرمت وہاں بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ خلوت کے لیے حجاب ضروری ہے، پردہ ضروری. چنانچہ کسی کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ خلوت جائز نہیں. اور اخلاق و عادات میں چوٹی پر تھی، وہ اپنے بیٹوں سے بھی پردہ کرتی تھی، یعنی ان کے مومن بیٹے سگے نہیں، مومن بیٹوں سے وہ پردہ کرتی تھی، حجاب کرتی تھی. صحابہ اور تابعین ان سے پردے کے آڑ سے علم حاصل کرتے تھے. یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے یہ مقام و مرتبہ اور احترام و محبت اس لیے ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، اسی لیے وہ احترام اور مقام و مرتبے میں ماؤں کے درجے میں، بلکہ ان سے بھی افضل. البتہ ان کا کوئی محرم نہیں بن سکتا، وہ بلا اجازت ان کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر بات کرنا ہے تو وہ بھی پردے کی آڑ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہ بھی ہمیں قرآن نے ہدایت دی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور تم میں سے کوئی ان میں سے اگر کسی سے کوئی سامان مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو.
ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، اپنے گھروں میں ٹکی رہو پہلی جاہلیت کی طرح، زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت کو ظاہر نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے وہ گندگی کو دور کر دے اے گھر والوں، اور تمہیں پاک کر دے، اچھی طرح پاک۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ کا اشارہ ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کرام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کلام کرتے ہیں، اسے روافظ اور خوارج۔ چنانچہ آپ مسلمانوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، یعنی مصنف رحمہ اللہ یہ وصیت کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ امہات المومنین میں سے کسی کو بھی خیر اور اچھے نام کے ساتھ ہی یاد کریں، اور بطور خاص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کلام کرنا اور ان پر بہتان تراشی کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ آپ کے تعلق سے قرآن میں آیتیں نازل۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگانے والے کی تکفیر پر علماء کا اجماع ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ ایسی تھیں ویسی تھیں، زنا کا الزام ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا فٹافٹ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات 14 آیتوں میں نازل کی ہے۔ اس لیے جو اب تہمت لگائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر طعن و تشنیع کرے گا، اسی لیے اسے بڑا مقام دیا گیا ہے اور اسے الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو بھی تہمت لگائے گا وہ کافر ہو جائے گا، علماء کا اس پر اجماع ہے، وللہ الحمد۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ امہات المومنین کے تعلق سے مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے خلاف بھی زبان کو خاموش رکھیں گے، ان کا نام آئے گا تو احترام کے ساتھ لیں گے، عزت کے ساتھ، اور وہ بھی ماں کہہ کر کے زیادہ بہتر رہے گا۔ انہیں غلط لقب سے نہیں بکون پر طعن و تشنیع کرنا، یہ سب روافظ اور خوارج کا سیوا ہے۔ اور خاص طور سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے اس کو فوراً کافر کہا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بیان کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْفَرَائِضَ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ بِالْفَرَائِضِ فِي جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعَ السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، اگر کسی کو دیکھو کہ وہ حاکم یا غیر حاکم کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت، یعنی اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو اس کے الٹا دیکھو تو جان لو کہ وہ نفس پرست ہے، خواہش کا بندہ ہے۔ آئیے دیکھتے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چنانچہ جو اللہ کے گھروں میں فرائض کی پابندی کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ مسجدوں کو یہی مومنی آباد کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعے، تلاوت اور ذکر و اذکار کے ذریعے، اور ان امور کو پورا کر کے جن کی خاطر ان مسجدوں کو قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ
यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। उन अजीम घरों में जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो बुलंद किए जाएं और उनमें उसका नाम याद किया जाए, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, उनके अंदर सुबह व शाम वो बड़ी शान वाले मर्द जिन्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज कायम करने और ज़कात देने से ना कोई तिजारत गाफिल करती है और ना कोई ख़रीद व फ़रोख्त और लेन देन। वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आँखें उलट जाएंगी, ताकि अल्लाह उन्हें उसका बेहतरीन बदला दे जो उन्होंने किया और उन्हें अपने फ़ज़ल से ज़्यादा दे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह यहाँ उन रवाफ़िज़ और ख़वारिज जैसे अहले बिदा की तरफ इशारा करना चाहते हैं जो हुक्काम की तकफ़ीर करते हैं और उनके पीछे ना तो जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं और ना ही नमाज बाजमात। अहले बिदात की ही पहचान है। चुनांचे जब किसी को देखो कि मुसलमानों के साथ वो जुमा और जमात में शामिल नहीं हो रहा है तो जान लो कि वो अहले बिदात, गुमराह और खारजी है, खा हाकिम जालिम हो या गादिल। बहरहाल मस्जिद में जुमा जमात की पाबंदी करना अहलुल हक़ अहलुस सुन्नह की दलील है, अहलुस सुन्नह के होने की दलील है। इसीलिए मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने इंशाअल्लाह कहा है। एक हदीस के अंदर आया है, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुर रजुला यअतदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो मस्जिद का आदी है, यानी बराबर मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने जाता है, तो उसके मोमिन होने की गवाही दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद रखते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। कहते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन आयत इसी के माने की तायीद करती है। इसी तरह अहलुस सुन्नह और अहलुल बिदा में एक फ़र्क जमात की पाबंदी करना है। चुनांचे जो हाकिम की वजह से जमात के साथ नमाज न पढ़ता हो इस एतकाद से कि वो हाकिम काफिर है या गुनहगार है, तो ये भी अहले बिदात की अलामत है। अहलुस सुन्नह की अलामत इसके बरअक्स है। आगे कहते हैं मुस्तनिफ़ रहमहुल्लाह, अगर किसी को देखो कि वो जमात के साथ फ़राइज़ की पाबंदी करने में कोताही बरतता है तो जान लो कि वो नफ्स परस्त है। बिला सुबह जो जमात के अंदर कोताही करे, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उभारा है, और जो उससे पीछे रहे उस पर निफाक का इल्ज़ाम लगाया। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अंदर आया है, इन्ना अस्क़ल सलातिनल मुनाफ़िकीन सलातुल इशा व सलातुल फ़ज्रि वलौ यअलमूना मा फ़ीहिमा लातौहुमा हबवन वलौ हबवन वलक़द हम्मतु अन आमुरा बिस्सलाह फ़तुक़ामु सुम्मा आमुरा रजुलन फ़युसल्लिय बिन्नास सुम्मा अन्तलिकु मई बिरिजालिन मअहुम हुज़मुम मिन हतबिन इला कौमिन ला यशहदून सलाता फ़उहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम बिन्नारी। नमाज इशा और फज्र मुनाफिकों पर बहुत भारी है। अगर इस अज्र का उन्हें इल्म हो जाता तो घुटनों के बल चल कर आते, और मैंने तो इरादा किया कि नमाज का हुक्म दूँ कि उसे कायम किया जाए, और एक शख्स को कहूँ कि लोगों को नमाज पढ़ाए,
پھر چند لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور پھر ایک ڈھیر لکڑیوں کو لے کر جو لوگ نماز میں نہیں آئے ان کے گھروں میں جلا دوں، ایندھن لے کر کے جاؤں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ تو یہ جو ہے مقابلے کے لیے لا سکتے ہیں، الگ سے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی صفت استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کے جلانے کا ارادہ کیا جو مسجد میں جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ اس وعید کے ساتھ ساتھ جماعت کی فضیلت بھی بیان کی گئی، چنانچہ جو مسجد جاتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرما، اسے معاف کر دے، اللہ مرحم ہو بغفر لو۔ چنانچہ جماعت سے وہی پیچھے ہو سکتا ہے جس کے دل میں نفاق کی بیماری، فسق و فجور میں مبتلا ہو، اور پیچھے رہ جانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر نفاق کا الزام لگایا گیا۔ چنانچہ جماعت سے پیچھے رہنا نفاق کی نشانی۔ یہاں بتلانا مقصد یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور فرض عین امام احمد کے نزدیک، جبکہ دوسروں کے نزدیک فرض کفایہ ہے، اور بعض کے یہاں سنت موقدہ ہے، اور درست یہی ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ میں نے اس تعلق سے پچھلے درس میں بیان کیا کہ ابن تیمیہ ابن حزم دونوں نماز کی صحت کے لیے جماعت کو شرط مانتے ہیں۔ لیکن راجح یہ ہے کہ جماعت واجب ہے، شرط نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی تنہا نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ تو سفر میں ترک کیا اور نہ ہی حضر میں، اور نہ ہی حالت جہاد میں، اور نہ ہی حالت خوف میں۔ چنانچہ شرعی طریقے سے نماز اسی وقت پوری ہوگی جب اسے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں والحلال ما شہدت علیہ ما شہدت علیہ وحلفت علیہ انہ حلال وکذالک الحرام وما حاک فی صدرک فهو شبہہ۔ حلال وہ ہے جس کی گواہی دی جائے اور جس پر قسم کھائی جائے کہ وہ حلال ہے، اور اسی طرح حرام بھی، اور تمہارے سینے میں جو کھٹک جائے تو وہ شبہ والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کھلا ہوا ہے، حرام بھی کھلا ہے، ان دونوں کے درمیان یعنی بعض چیزیں مشتبہ ہیں، شبہ کی ہے۔ چنانچہ حلال وہی ہے جو بالکل واضح ہو۔ بالکل اسی معنی میں اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا ہے الحلال بین الحلال بین الحرام بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بالکل کھلا ہوا ہے، ریکارڈ ہے، جس کی گواہی دی جائے اور جس پر قسم کھائی جائے کہ وہ حلال ہے، اور اسی طرح حرام بھی، تمہارے سینے میں جو کھٹک جائے تو وہ شبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا
الحلال بین والحرام بین بینہما الشبہات، کہ حلال بالکل واضح کھلا ہوا ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، دونوں کے درمیان شبہے کی چیزیں۔ چنانچہ حلال وہ ہے جو بالکل واضح ہو، جیسے غلہ جات پھل اور وہ اموال جنہیں اللہ نے حلال کیا۔ بیوی اور وہ پاکیزہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ یہ امور ہیں جن کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ان پر قسم دلایا جائے تو بھی قسم کھا کر کہہ دے کہ وہ حلال ہے۔ حرام کی مثال جیسے مردار کھانا، خنزیر کھانا، شراب نوشی کرنا، چوری کرنا، رشوت لینا، زناکاری کرنا، سود لینا اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ حرام کی مثال جیسے مردار کھانا، خنزیر کھانا، شراب، غصب کیا ہوا یا چوری کا مال، رشوت، سود، زنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ واضح محرمات میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ، نہ کہ سب لوگ، چنانچہ علماء ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر مشتبہ ہوتے ہیں، اور ایسی مشتبہ امور کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ انسان اپنی چیزوں، پسند کی ہوئی چیزوں کو حاصل کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو شبہ میں پڑا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کہیں باڑ کے کنارے ہی، کھیت کے کنارے جا کے چراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان جانوروں کے بارے میں توقع یہی ہے کہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن وہی چیز واپس لائے گی۔ چنانچہ مشتبہ امور میں پڑھنے اور ان میں تساہل برتنے سے آدمی حرام چیزوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مشتبہ امور سے پرہیز کرے، اور مشتبہ امور ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں حلال اور حرام دونوں کا شبہ ہو۔ اس لیے ایسے مشتبہ امور کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور رہو، کیونکہ ان میں واقع ہونے سے حرام میں واقع ہونے کا خدشہ ہوگا۔ اس پر اللہ کے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مثلاً ایک شخص کی کسی دوسرے ممالک میں شادی کرنا چاہتا ہے جہاں اس کی بہن رہتی ہے جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں، انشاءاللہ اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔